اس وقت موجود ہیں تحریک لبیک آزاد کشمیر ڈویژن میرپور کے نائب امیر علامہ خورشید نقشبندی صاحب کے ساتھ، جو کہ آئندہ الیکشن میں امیدوار ہیں حلقہ LA5 برنالہ سے۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ دینی پذیرائی کے بعد آپ نے اپنے سیاسی سفر کا چناؤ کیوں کیا؟ جی مقتصر صاحب، سیاسی سفر کا آغاز اس لیے کیا کہ پاکستان بنایا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، موجودہ دور میں اس روش پہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کام نہ کر سکی۔ اس لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے ہم میدان سیاست میں آئے۔ ویسے تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، اور تخت شاہی اور وزارت کو ہم رکھتے ہیں ٹھوکر پر۔ نام نبی سے اپنی عزت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ عزتوں اور رفعتوں سے رب کائنات نے بہت نوازا ہوا ہے، لیکن حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے، ملک پاکستان سے سود کے خاتمے کے لیے، شریعت کے منافی اقدامات کے خاتمے کے لیے، ملک پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، دین مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، جبر کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور عدالتوں کے اندر انصاف کو مہیا کرنے کے لیے، غریب اور امیر کا فرق مٹانے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان عمل میں آئی ہے۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے میں بھی میدان سیاست میں آیا ہوں تاکہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لایا جا سکے۔ انتہائی مختصر عرصہ میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں شہرت پانے والے علامہ ہادم حسین رضوی کے آپ قریبی ساتھی سمجھے جاتے رہے ہیں۔ آپ نے ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہر احتجاج میں بھرپور شرکت کی اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، حتیٰ کہ ان کے مشن کے ساتھ آپ نے جیل کی ہوا بھی کھائی۔ آپ کی ان کے ساتھ اتنی والہانہ محبت اور وابستگی کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ یہ محترم استاذ گرامی کے ساتھ والہانہ محبت کی وجوہات یہ ہیں کہ جب میں ذہنوں میں تلمس طے کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے اندر داخل ہوا تو اولین اسباق قبلہ استاذ گرامی سے پڑھے اور مجھے ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ اس دوران انہوں نے ہمیں انسانیت کا درس دیا، انہوں نے اسلام کی محبت کا درس دیا، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا۔ ان کی اس پاکیزہ خوبصورت ہستی کے اندر ہمیں ایک خوبصورت انسان نظر آیا، ہمیں ایک خوبصورت مسلمان اور بندہ مومن نظر آیا، ایک مصلح امت نظر آیا، اسلام کا حقیقی درد رکھنے والا انسان نظر آیا۔ ان کی ذات میں ہمیں ایک عظیم لیڈر نظر آیا، ان کی ذات میں ہمیں ایک عاشق رسول نظر آیا، ان کی ذات میں ہمیں ایک عملی انسان نظر آیا، ان کی ذات میں ہمیں اسلام کا درد رکھنے والا ایک عظیم رہنما نظر آیا۔ اس وجہ سے ہم ان کے شانہ بشانہ بھی رہے اور ان کی ہر آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہر جگہ پہ موجود بھی رہے۔ ہستیوں کے بارے میں شاعر مشرق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سام چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم دینی، روحانی، مذہبی اور سیاسی شخصیت کی مجھے شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ان کی موجودگی میں بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم پر ہم ان کے شانہ بشانہ رہے اور ان کے حکم پر لبیک کہتے رہے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اب بھی انہی کی جماعت کے پلیٹ فارم سے مجھے الیکشن لڑنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور انشاءاللہ اس اعزاز کو مرتے دم تک ہم قائم و دائم رکھیں۔ قبلہ، آپ کی جماعت پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام سے بیزار نظر آتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟
جی مدثر صاحب، موجودہ نظام حکومت اور نظام سیاست سے ہم بالکل بھی مطمئن نہیں، اس لیے مطمئن نہیں کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اور لاکھوں افراد کی قربانیاں دی گئی تھیں، ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی تھیں اور لوگ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے، ان مقاصد کے حصول کے لیے موجودہ نظام حکومت یا نظام سیاست بالکل بھی اس روش پہ نہیں چل رہا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو ایسی صورتحال میں ملک پاکستان کے اندر اسلامی نظام رائج ہونا چاہیے تھا، اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے تھا، امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جانا چاہیے تھا، انصاف جو ہے وہ اس کی فراہمی بالکل مفت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن موجودہ دور کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ امیر تو انصاف کا حصول کر لیتا ہے لیکن غریب کے لیے انصاف کی فراہمی بالکل نہیں ہے۔ موجودہ نظام تعلیم میں امیر اور غریب کا علیحدہ سسٹم ہے۔ اس اعتبار سے اس فرق کو ختم کرنے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان عمل میں آئی ہے اور ان تمام جو غیر اسلامی اقدار ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت پہ لانے کے لیے ہم میدان عمل میں آئے ہیں، اور اس لیے بھی آئے ہیں کہ بقول فیض احمد فیض جو انہوں نے کہا تھا، اس میں نے بھی اپنی تضمین شامل کی ہے، اور فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ جس دور میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کے لے جائیں، جس دور میں قاتل گنڈوں کو شراب چھڑا کے لے جائیں، جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پہ بکتا ہو، جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، اور جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانے لیں معصوموں کی، جس دیس کے عادل بہرے ہوں سسکی نہ سنے معصوموں کی، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، پھر دین محمد عربی کا اب تخت پہ لانا واجب ہے۔ ہم اس لیے بھی اس نظام حکومت سے مطمئن نہیں کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ ملک پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں نے نہیں کیا، بلکہ ناموس رسالت پہ ڈاکے مارے، اور جو جماعتیں ناموس رسالت کے قانون پہ ڈاکے مار رہی ہیں وہ کبھی بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی اور وہ دین کو تخت پہ نہیں لا سکتی۔ اس لیے ہم دین کو تخت پہ لانے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز ہم نے کیا ہے۔ صاحب، آپ نے سوال پوچھا کہ سیاسی نظام سے آپ کس قدر مطمئن ہیں۔ ہم سیاسی نظام سے بالکل بھی مطمئن نہیں، اس لیے مطمئن نہیں کہ ملک پاکستان جو کلمہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، جو لاکھوں قربانیاں دے کے حاصل کیا گیا تھا، ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی گئی تھی، اس کے نتیجے میں بننے والے ملک پاکستان میں اسلامی اقدار کا تحفظ ہونا چاہیے تھا، سودی نظام نہیں ہونا چاہیے تھا، کرپشن کا نظام نہیں ہونا چاہیے تھا، ظلم و ستم کا نظام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جب ہم ملک پاکستان کے موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں تو سودی نظام سے ہمارا پالا پڑتا ہے، کرپشن کے نظام سے ہمیں پالا پڑتا ہے، عدالتوں سے انصاف فراہم نہیں ہوتا، امیر اور غریب کی درمیان جو ہے وہ بہت بڑا خلا رکھی گئی ہے، امیر اور غریب کے لیے علیحدہ تعلیمی نظام ہے۔ اس لیے ہم مطمئن نہیں کہ جو ملک کلمہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا اس میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ نہیں، نہ صرف تحفظ بلکہ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے لوگوں نے ناموس رسالت کے قانون پہ ڈاکہ مارا، اور اس قانون کو واپس کرانے کے لیے ہمیں 8 شہیدوں کی جو ہے وہ 8 لوگوں کی قربانی دینا پڑی، اور 8 لوگ شہید ہوئے فیض آباد کے مقام پر۔ ہم اس لیے بھی موجودہ نظام حکومت سے مطمئن نہیں کہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، یہ مغربی ایجنڈے پہ اس کے اندر لوگ جو ہے وہ کار فرمائیں، عمل پیرائیں، اور مغربی ایجنڈے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ کلمے کے نام پہ بننے والے ملک میں سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم اور لبرلزم کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی، اسلام کی سربلندی ہونی چاہیے تھی۔ اسلام کی سربلندی کے لیے ہی ہم میدان عمل میں آئے ہیں، اور جو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اصغر سودائی کی وہ نظم جس کی وجہ سے 25% پاکستان بن گیا تھا، کہ نے فرمایا تھا کہ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، ہادی و راہبر سرور دین، صاحب علم و عزم و یقین، صاحب علم و عزم و یقین، احمد مرسل صلی علی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ جرت کی تصویر ہے تو، ہمت عالمگیر ہے تو، دنیا کی تقدیر ہے تو،
اٹھ اپنی تقدیر بنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، اور تجھ میں ہے خالد کا لہو، تجھ میں ہے طارق کی نمو، شیر کا بیٹا شیر ہے تو، شیر بن میدان میں آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ قبلہ آپ دینی حوالہ سے انتہائی مصروف شخصیت ہیں، اگرچہ سیاست ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے، کیا آپ اس کو ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ یہ مدثر صاحب، مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ عشق سرکار سے ہر چیز جو ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ میں اکیلا نہیں ہوں، ہماری پوری تحریک اس سلسلے میں میدان عمل میں ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ برنالہ سے تمام یو سی اس کے اندر اپنی باڈیاں مکمل کر چکی ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ تحریک لبیک یا رسول اللہ میں شامل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بحیثیت جماعت صرف ٹف ٹائم نہیں دیں گے، بلکہ LA5 سے سیٹ جیت کر انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو تحفہ دیں گے۔ ایک مذہبی جماعت ہونے کے ناطے لوگوں کی بہت ساری توقعات آپ سے وابستہ ہیں۔ اگر آپ کی جماعت برسر اقتدار آتی ہے تو کشمیر پالیسی کے بارے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 72 سالوں سے کشمیر کا مسئلہ اٹکا پڑا ہوا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے سفارتی سطح پر اس کو حل کرنے کی کوشش کی، وہ ابھی تک معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں کشمیر کے مسئلے پر موجود ہیں، وہ بھی اس پہ بالکل چپ سادھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ کی جماعت اگر برسر اقتدار آتی ہے تو کشمیر کے بارے میں ایسا کون سا پلان آپ کے پاس موجود ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو بھارت کے چنگل سے آزاد کروا سکیں؟ وہاں پہ عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، نوجوانوں کو دن دہاڑے قتل کیا جا رہا ہے، ظلم اور بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ اپنا ایک مضبوط موقف پیش کریں۔ دنیا تقریباً تمام امت مسلمہ اس مسئلے کو حل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ برسر اقتدار آ کر سب سے پہلا جو کام کریں، مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے کوئی نہ کوئی آپ راہ نکالیں۔ جی، ہمارا یہ جماعتی سطح پہ طے شدہ ایک موقف ہے کہ لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ جب آئے گی، دین تخت پہ آئے گا، تو انشاءاللہ ریاستی سطح پر ملک پاکستان کی پاک فوج کے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکن اور ملک پاکستان کے سارے لوگ شانہ بشانہ جب کھڑے ہوں گے، تو یہ دین کا تخت پہ آنا اور فوج کے ساتھ عوام کا کھڑا ہونا پہلے دن دیکھنے سے ہی انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا یہ منشور ہے کہ جس طرح فتح مکہ کے لیے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جس طرح بیت المقدس کے لیے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کاوشیں کی، کیسر و کسریٰ کو پاؤں تلے روندا، انشاءاللہ اسی طرح جب دین تخت پہ آئے گا تو کیسر و کسریٰ جس طرح فتح ہو گیا، جس طرح بیت المقدس فتح ہو گیا، جس طرح مکہ فتح ہو گیا، انشاءاللہ دین کو تخت پہ آنے کے ساتھ ہی کشمیر بھی انشاءاللہ آزاد ہوگا، اور ایک دن کشمیری جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل بیٹھیں گے اور ہم اکٹھے اسلام کی جدوجہد کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ صاحب، آپ MGB کے ساتھ خصوصی گفتگو میں شامل ہیں، تو اپنے کارکنان کو اور اپنے چاہنے والوں کو کیا میسج دیں؟ چاہنے والوں کو اور کارکنان کو بھی قبلہ رضوی صاحب جو میسج دے کے گئے تھے وہی میسج ہم بھی دیتے ہیں کہ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھایا، انہی کے دین کی سربلندی کے لیے ہم سب نے کوششیں کرنی ہیں، اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر ہم سب نے اپنی کاوشیں جو ہے وہ پیش کرنی ہے، اور دین کو تخت پہ لانا ہے۔ تب جا کے ممتاز قادری کے قاتلوں سے ہم حساب لے سکیں گے، تب جا کے آسیہ مغربہ کو دبانے والوں سے ہم حساب لے سکیں گے، تب جا کے عافیہ صدیقی کے کو بیچنے والوں سے ہم حساب لے سکیں گے۔ تو میں اس ٹی وی کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام لوگ حلقہ LA5 برنالہ سے جو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے تحریک لبیک کو سپورٹ کریں۔
کارکنوں کو سپورٹ کریں اور قائدین کو سپورٹ کریں اور ان کے پورے آزاد کشمیر سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جتنے بھی رہنما ہیں امیدواران ہیں انہیں سپورٹ کریں تاکہ کل قبر میں بھی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات و کرم سے فیضیاب ہو سکیں اور حوض کوثر پہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستان کرم سے جامع کوثر بھی نصیب ہو اور حشر میں جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برا بھی نصیب ہو۔ جس نے بھی ایک ووٹ دے دیا وہ یقیناً ہماری فتح ہوگی کیونکہ اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پگڑے میں اپنا وطن ڈالا ہے۔ اس لیے ہم سب سے گزارش کریں گے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنی کوششوں کو روئے کار لاتے ہوئے دین کو تخت پہ لائیں۔ آزاد کشمیر کا الیکشن بالکل قریب ہے اور آئندہ چند ماہ میں ہر طرف الیکشن کی گرما گرمی شروع ہونے جا رہی ہے، تو ایسے میں جب آپ بھی الیکشن کی مہم میں پیش ہوں گے، تمام تر کوششوں کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حلقہ میں ہماری پوزیشن اتنی پاورفل نہیں ہو پا رہی، ہم ویک سے ویک تر ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا ممکن ہے کہ آپ کسی یہ سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیں یا کسی کینڈیڈیٹ کے حق میں بیٹھ جائیں؟ جی، آپ کے اس سوال پہ یقیناً میں یہ کہوں گا کہ عمل پہ ہم یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں مردوں کی یہی شمشیریں۔ ہم مایوسی کو اپنے قریب بھی نہیں لا رہے اور ہمارے کارکن بھی مایوسی کو اپنے قریب نہیں لا رہے۔ ہم جیتنے کے لیے میدان میں اترے اور انشاءاللہ دین کو تخت پہ لائیں گے۔ ہمارا کوئی کارکن بھی اس ذہن کے لیے تیار نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، بلکہ ہمارا یہ مشن ہوگا اور انشاءاللہ جب ہمارے کارکنوں نے میدان عمل میں نکل کے کام کرنا ہے تو دوسری جماعتوں کو ابھی سے ہم دعوت دیں گے کہ نون لیگ والے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، وہ امیدوار ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے اور ہمارے حق میں بیٹھے۔ پیپلز پارٹی کا امیدوار ہم کہیں گے ہمارے حق میں بیٹھے، ایم سی کے امیدوار کو ہم کہیں گے کہ ہمارے حق میں بیٹھے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ نہیں، آؤ دین مصطفیٰ کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے ان ساری جماعتوں سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں اور آ کے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو سپورٹ کریں۔ اور رہی بات مصالحت کی، ہم کبھی بھی ممتاز قادری کے قاتلوں کے ساتھ یا ان کے سپورٹروں کے ساتھ مصالحت نہیں کر سکتے، ممتاز قادری کو قاتل کہنے والوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ ملک کے سرکاری خزانہ سے مندر بنانے والے گردوارے بنانے والوں کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے۔ ہم کبھی بھی ان کے ساتھ مصالحت نہیں کر سکتے جنہوں نے عافیہ صدیقی کو بھیجا، ہم کبھی بھی ان کے ساتھ مصالحت نہیں کر سکتے جو ملک پاکستان میں اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نہ اپنے کارکنوں کو مایوس کرے گی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ انشاءاللہ شاقان مصطفیٰ کے ذریعے ایسا میدان عمل میں اپنا کردار پیش کرے گی کہ ایک دن آئے گا کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں جس دن پہلا دن ہوگا تو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے اسمبلی انشاءاللہ گونجے گی۔ ماشاءاللہ جی، حافظ صاحب ایک بہت بڑی بات کر گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے کارکنان اور اپنے چاہنے والوں کا انہوں نے حوصلہ بلند کر دیا، انہوں نے اپنی باتوں میں اس بات کو بالکل صاف کر دیا کہ ہماری جماعت کسی کے ساتھ نہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی اور نہ ہی کسی کے حق میں بیٹھے گی، چاہے ہمارے ووٹ سینکڑوں ہی کیوں نہ نکلے۔ ہم اس نیت سے میدان عمل میں نہیں آئے کہ ہم کسی امیدوار کے حق میں بیٹھ جائیں گے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے۔ ہمارا اپنا ایک منشور ہے جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس پہ قائم رہیں گے۔ علامہ صاحب، جاتے جاتے آپ ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی جماعت کا انتخابی نشان کون سا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کے اندر آزاد کشمیر کے اندر منظور شدہ جماعت ہے اور اس کا الیکشن کمیشن سے منظور شدہ انتخابی نشان کرین ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ تحریک لبیک پاکستان کا انتخابی نشان کرین ہے، اس لیے آزاد کشمیر میں بھی یہی نشان جو ہے وہ ہم نے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ اور اس کا پس منظر ایک اور بھی ہے کہ مغرب زدہ اور فرسودہ نظام کو اس کرین کے ذریعے ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور اس کی جگہ پہ دین کو تخت پہ لائیں گے۔ فیض احمد فیض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظم لکھی تھی اور میں نے ساتھ اس میں اپنی تضمین بھی شامل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جس دیس میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کے لے جائیں
جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کے لے جائیں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، پھر دین محمد عربی کا اب تخت پہ لانا واجب ہے۔ جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پہ بکتا ہو، جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، پھر دین محمد عربی کا اب تخت پہ لانا واجب ہے۔ جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانے لیں معصوموں کی، جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنیں معصوموں کی، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، پھر دین محمد عربی کا اب تخت پہ لانا واجب ہے۔ جس دیس کے گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیس کی بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، پھر دین محمد عربی کا اب تخت پہ لانا واجب ہے۔ جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، اور جس دیس میں پانی بجلی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، پھر دین محمد عربی کا اب تخت پہ لانا واجب ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، اور جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، پھر دین محمد عربی کا اب تخت پہ لانا واجب ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔